کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کی مدد کیسے اور کب آتی ہے؟ اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد کی کون سی ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں اس کی مدد کے قریب ہونے کا احساس دلاتی ہیں؟ یقیناً آپ کا تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ وہ ایسی کون سی اللہ کی مدد کی نشانیاں اور وہ پر اسرار راز ہیں جو آپ پر غیب کے بند دروازوں کو کھول دیں، جو آپ کی تاریخ زندگی کو روشن کرنے کا سبب بنے۔ تو آج ہم ان 3 نشانیوں کے بارے میں ہی بات کریں گے جو اللہ کی مدد آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ یاد رکھیں، اللہ سے آپ کا درد چھپا ہوا نہیں ہے، وہ رحمان آپ سے خوب واقف ہے۔ اللہ آپ کو خواب دکھاتا ہے، یہ تب ہے جب وہ ان کی تعبیر پر راضی ہوتا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو وہ نہ دینا ہوتا جو آپ مانگ رہے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو دعا مانگنے کی توفیق نہ دیتا، اور ناممکن دعا کو اس یقین کے ساتھ بار بار مانگتے ہیں کہ نہ جانے کب اللہ اس دعا پر کن کہہ دے۔ اگر آج کوئی دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی اور اس میں وقت لگ رہا ہے تو یقین رکھیں جب وہ دعا قبول ہو جائے گی آپ کا وقت بدل دے گی، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دل کو مطمئن رکھیں، اور آپ کو اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے، اور اللہ سب جانتا ہے۔ آپ کا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، آپ کی تڑپ، آپ کی جستجو، وہ کچھ بھی بھولا نہیں۔ ان قریب آپ کے لیے معجزہ خاص کر کہ آپ کو آپ کی من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ وہ سمیع و علیم خدائے واحد ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ اپنی مدد کے تمام پر اسرار دروازے آپ پر کھول دے گا، خود آپ کا منتظر ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار بھی ایسا نہیں جس کا رزق اور جوڑ اللہ نے اپنی ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ اللہ کی رحمت اور کرم کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ہر ایک مخلوق اسی کی فیض یابی سے مستفید ہوتی ہے، چاہے وہ آسمان میں اڑنے والا پرندہ ہو یا زمین پر رینگنے والا کیڑا۔ اور وہی تو ہے جو آپ کے نا امید ہو جانے کے بعد آپ پر بارش برساتا ہے، اور اسی کے ذریعے اپنی رحمت و برکت پھیلا دیتا ہے تاکہ تسکین بخش اور ٹھنڈی ہوائیں آپ کے دلوں کو تازگی بخشیں۔ اور اگر اللہ آپ کی مدد چاہتے ہیں تو آپ کو ان چند چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھو کہ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے پسند آ جائے۔ میرا رب قرآن کریم میں فرماتا ہے، تمہاری مسلسل مانگی گئی دعائیں اور تمہارا غم اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے امتحان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑے گا اور آپ اس کا جلوہ دیکھیں گے جو آپ کے توکل کا انعام ہوگا، اور اگر آپ کے دل میں یہ بار بار خیال آتا ہے اور آپ کو بے چین اور اداس کر دیتا ہے کہ اللہ تو میری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں، تو قرآن کہتا ہے، دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری ان انکہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ یاد رکھیں، وہ خدائے مہربان جس نے اس مادی دنیا کو قائم کیا ہے، وہی خدا جب چاہے آپ کی مدد کے لیے پر اسرار اسباب بنا کر آپ کو حیرت انگیز تبدیلیوں سے خوبصورت بنا دے گا۔ جس طرح ہر روز دن کے بعد رات کی تاریکی اس بات کی اعلانیہ شہادت دے رہی ہے کہ جس کائنات میں آپ رہتے ہیں اس کے اندر کہیں بھی ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک مسلسل تغیر اور درجہ بدرجہ تبدیلی ہر طرف پائی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ وہ کون ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور اگر آپ کی زندگی کے
چند اوراق خراب ہو گئے ہیں اور آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، بے سکون ہونے لگے ہیں، تو جان رکھیں کہ کچھ اوراق خراب ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پوری کہانی خراب ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ کے حالات بدل دے، اور یہ جان رکھیں آپ کے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو آپ کو ان دو چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھیں اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے جس کے دل میں سچا ایمان ہو، اور جس کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ کسی قیمت پر نہ تو مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی ڈرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی عظمت کسی کے دل پر کھل جائے، اللہ کی طاقت سے کوئی واقف ہو جائے، تو جان رکھیں کہ معجزے بھی ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ کی طاقت کے سامنے نہ تو فرعون ٹھہر سکا، نہ حامان، نہ قارون، نہ شداد، نہ کوئی قوم عاد ٹھہر سکی، اور نہ کوئی قوم سمود۔ اللہ کی طاقت کا مقابلہ کسی قوم کے کرنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد کس کے ساتھ آتی ہے، کن لوگوں کے ساتھ آتی ہے اللہ کی مدد؟ تو یاد رکھیں اللہ بے وفاؤں کی مدد نہیں کرتا، غداروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ منافقوں کی مدد نہیں کرتا، اور اللہ کام چوروں کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ حقیقی ایمان اور حقیقی عمل صالح کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کریں کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر اور پوری قوم خوف زدہ، لیکن اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب آیا کہ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا اور وہی مدد بھیجے گا۔ اور مدد بھیجی گئی، اور مدد بھی ایسی کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یہی ایمان ہے، اور ایسا ہی ایمان آپ کا بھی اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یہ یقین قائم ہو جائے اس کا زمین و آسمان کا فرق قائم ہو جاتا ہے۔ اور جان رکھیں کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی مانگی گئی دعاؤں کے راستے مشکل ضرور ہیں، کبھی غم اور کبھی پریشانی کا بسیرا، مگر یقین کریں منزل آپ کی کن ہی کی ہوگی، تحفہ آپ کا معجزہ ہی ہوگا، اور آنسو آپ کی خوشی کے ہوں گے۔ ایک دن دیکھنا آپ مسکراتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔